أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو سناؤں تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر حرام ٹھہرائی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسری بات اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل مت کرو۔ تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہی ہیں۔ اور کسی بے-حیائی کے کام کے مت جاؤ، چاہے وہ چھپا ہو چاہے ظاہر ہو۔ اور کسی جان کو ناحق قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے تاکہ تم ان احکام کو سمجھو اور عمل کرو۔ تو ہر جگہ تینوں آیتوں میں وصاکم وصیت کہتے ہیں، تاکیدی نصیحت، ان کی وصیت ہے تو بہت سے لوگوں کی وصیتیں شاید ہماری وصیت بھی کتاب میں پڑھی ہوئی۔ میری کتاب میں آپ نے جو ہے توفیق عزیز میں وصیت لکھی۔ دین پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے طریقے پر، اللہ کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، یہ وصیت ہے۔ مرتے وقت کرنا کیا ضروری نہیں، زندگی میں نصیحت وصیت کر سکتے، معلوم ہے نا۔ تو ایک تو شرک کے بارے میں ہوا، دوسرا والدین سے اور اولاد کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں ہوا۔ اب جو ہے بلا فواحش سے قریب مت جاؤ۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کے کام، چوتھی اس کے حرام ہونے کا آیت میں ہے وہ بے حیائی کے کام ہے۔ اس کے مطابق لا تقربوا، اسے قریب مت کرو، نہیں اسے قریب مت جاؤ، یہ فرمایا گیا ہے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، تو لفظ فحش فحشہ سب مصدر ہیں جس کا اردو میں ترجمہ بے حیائی سے کیا جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے برے کام کے لیے جس کی برائی اور فساد کے اثرات ظاہر ہوں، دور تک پہنچیں۔ امام راغب وہ بہت بڑے لغاتی ہیں، لغوی ہیں، وہ ان کی لغات ہے مفرد القرآن، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ قرآن میں جا بجا فحش اور فحشہ کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ینہی عن الفحشاء والمنکر حرم رب الفواحش، میرے رب نے تمام فواحش کو حرام ٹھہرایا ہے۔ تو اس میں تمام بڑے گناہ داخل ہیں۔ فواحش کے اندر تمام بڑے، خواہ وہ اقوال سے متعلق ہوں، چاہے بات زبان سے ہو، گالی گلوچ، یہ وہ ہوتا ہے نا لعن طعن، تو اقوال کے ہوں یا افعال کے ہوں، چاہے ظاہر سے ہوں چاہے باطن سے ہوں۔ بدکاری بے حیائی کے جتنے کام ہیں سب اس میں داخل ہیں، اس لیے عام زبانوں میں بدکاری کے بولا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت میں فواحش کے قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ تو تمام بری خصلتیں، گناہ چاہے زبان کے ہوں، ہاتھ پیر سب، اور دل سے ہوں، سب اس میں داخل ہو گئے۔ تو قریب جانے سے اس کے مقدمات، اب بد نظری ہے، چپ ڈیٹ، بد نظری کیا ہے؟ وہ فواحش کے قریب لے جانے والی ہے۔ آج دیکھ رہا ہے، کل چاہتا ہوا آدمی اس کو دیکھتے دیکھتے دل اس کا یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جگہ ایسے مقامات پر آدمی نہ جائے جہاں برائیاں ہو رہی ہیں، نزدیک جاتے ہیں، تو اس کے قریب مت جاؤ، یہ فرمایا گیا ہے۔ پھر اسی آیت میں فواحش کی تفسیر ما ظہر و منہ، پہلی تفسیر فواحش کے مطابق زبان، ہاتھ وغیرہ کے گناہ مراد ظہر سے، باطن سے مراد دل میں حسد رکھا ہے، کینہ رکھا ہے، دشمنیاں رکھا ہے، یوں کروں گا یوں کروں گا، یہ باطنی گناہ ہے۔ بڑا کٹ اتنا نہیں اڑا وہ اندر تھا، تو وہ جو دل کے اندر ساری برائیاں جو ہوتی ہیں وہ بطن ہے۔ بے حیائی کے وہ علانیہ کام اور باطنی چھپا کے کیے جائیں بدکاری کام ہیں، ان کے تمام لوازمات اور مقدمات سب داخل ہیں۔ بدنیتی کی عورت دیکھنا، اس کے بعد سے باتیں کرنا، بے حیائی کے خیالات اور ارادے، پھر تدبیر سوچنا کیا کرنا کیوں کرنا،
آج موقع بہت آسان ہو گئے، پہلے زمانے میں بہت مشکل تھا، بے آدمی برائی کدھر بھی کر سکتا ہے. ہم پڑھتے تھے اس وقت میڈیکل کالج میں، ریپ کا ایک کیس بھی نہیں یاد چپ پڑے تھے وہ. ریپ کا تو ایسا ہے کہ کس نے کیا ہے، چپ ایسے تھیوریٹیکل سے بھی. آج تو دن اتنے کیس ہیں. میڈیکل میں ایک ٹاپک تھا، وہ کوئی کیس آتا نا اسے جانچتے نا، اسے فورینسک میڈیسن کی طرح، وہ ریپ کیا اسے زبردستی کسی سے نہ کرنا ہو، کیسا کرتا ہوں کیا ہے، چپ تھیوریٹیکل سے. آج تو اب اتنا کامن ہو گیا چند سالوں کے اندر. تو برائیاں جو ہے اتنی عام ہو گئی. بولیں گے ایسا کیسا کالج ہے تمہارا، لڑکے لڑکیاں باتیں نہیں کر سکتی. یہ دیکھو پھوٹا سے باتیں کرتے جو باتیں کرا تو جس سے برا سمجھ لیتے. اب تو کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ. بعض حضرات نے مفسرین نے فرمایا ظاہری فوائد سے وہ بے حیائی کارنامے ہیں جن کا برا ہونا سب لوگ جانتے ہیں، اور باطنی فوائد سے مراد وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک بے حیائی کام ہے، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. تو جو دین کے جو کام ہیں شریعت جس کو منع کیا ہے اس کو کرنا وہ برا ہے. خلاصہ ہے کہ فوائد کے اصل مفہوم کے اعتبار سے تمام ظاہری باطنی فوائد یعنی کیا ہے، ظاہری باطنی سارے گناہ گئے اس کے اندر، اور اس کے مقدمات بھی ہیں. تو حدیث میں آتا ہے من حام حول حما اوشک یقع فیہ، تو شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا رہتا ہے ممکن ہے داخل ہو جائے گا. پروہیبٹڈ ایریا کل کے رہتے ہیں، پروہیبٹڈ ایریا ہے نہیں جانا، یہ کیا کر رہا ہے وہاں گھوم رہا ہے، گھس جاتا ہے کہ دیکھتا ہوں اچھا جا پڑتا. اس لیے احتیاط کا تقاضا ہے کہ جو فرما گیا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ، قریب گئے تو اندر جاتا ہے. پانچواں چیز سے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نفس. تو ایک جان جو ہے اللہ کے نزدیک اللہ کی پیدا کردہ ہے. من قتل نفس بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا، ایک جان کو ناحق قتل کرنے والا ساری جانوں کا قاتل ہے. معلوم ہاں دن کتنے دیکھ رہے ہیں، کل ایک مرڈر واقع تھا کہاں بیجاپور میں. بیجاپور کو بہت پیسفل سمجھتے تھے ہم، یہاں بھی مرڈر ہوتے چلے جا رہے. تو کسی ایک جان اللہ کی پیدا کرتا ہے، کسی اس کو حق کے سوا قتل نہیں کرے. کب قتل کرنا ہے، قتل کرنا کب ہے کسی ایک جان کو، بولو. یہ دین سے پھر گیا ہے، وہ دین سے پھر گیا مرتد ہو گیا تو قتل کرنا، اسلامی حکومت قتل کرنے کا ہمارے اب کیا بھی نہیں کر سکتے، چپ بیٹھنے کا دیکھتے بیٹھنے کا. اسلامی حکومت ہے تو اس کو بتا جائے کہ آدمی مرتد ہو گیا ابھی دین چھوڑ دیا ہے تو کیا اس کو دین سمجھائیں کیا بھائی تیرا کیا ڈاؤٹ ہے اسلام سے چھوڑا، تو کیا تیرا شک ہے، تجھے کیا اسلام کے بارے میں اعتراض ہو گیا تو سمجھایا جائے گا. سمجھانے کے بعد بھی نہیں میں نہیں مانتا، میں وہ چھوڑ دیتا ہوں بولے تو قتل کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، مرتد کی سزا اسلامی قانون ہے قتل. دوسرا جس نے جو ہے زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، زنا کیا ہے اور ثبوت ملے ایسا زنا کرے گا زنا کرے گا ویسا نہیں آ سکتا. معلوم ہے اس کے لیے برابر 4 گواہ کی ضرورت ہے، شادی شدہ ہونا ضروری ہے. اس نے زنا کیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. پھر کسی جان کو نہ قتل کیا تو کیا کریں گے. اب اس کے جو وارث لوگ ہیں وہ بتائیں گے کیا کرنا چاہیے اس کو. تم چاہے تو معاف کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کام قتل کرنا ہے، تم بولے تو معاف کر چھوڑ دیں گے. تو محرمات سے 5ویں چیز قتل ناحق ہے. اس کے متعلق اللہ نے فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ بالحق، اس جان کو ناحق قتل مت کرو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، چاہے مسلم کی اور سب کی کچھ ہے. معلوم ہے نہیں وہ جنگ کی بات اور ہے، جہاد ہوتا ہے تو کسی قتل کرنے کا منع کیا بھی ہے. وہاں بھی جو ہے اللہ دیکھو عورتوں کو مت قتل کرو، بچوں کو مت قتل کرو، بوڑھوں کو مت قتل کرو. انسانی جان کی کتنی قدر و قیمت، آج انسانی جان بالکل بے قیمت ہو گئی. تو قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ حرج عام ہو جائے گا. لیکن حرج نے کیا، حرج نے قتل کتنا عام ہو گیا ہے. وہ کیا کہتے ہوئے کہ لاکھ بام دلت ہو گیا ہے، 100 مرے 200 مرے کتنے مرے لاکھ کتنے مر جاتے. سب سے پہلے تو جو جنگ ورلڈ وار کے اندر جو ہے وہ جاپان تیار کیا تھا، ہیروشیما ناگاساکی کے مطابق جو اٹامک بام ڈال دیا تھا. لیکن اس کے بعد سے شروع ہے ایٹم بم. تو اسلام اس کا سخت مخالف ہے. جو تم سے لڑ رہا ہے، جو دین کا دشمن ہے، انسان اس سے لڑنے کا بس ضرور سے کسی کو تعزل نہیں کرنا ہے. مطلب پورے جہاد اللہ کے رسول جو ہے جنگ بدر سے لے کے فتح مکہ تک کہتے لوگ 1018
تیروں قتل دونوں کی ملا کے، وہ بھی 21 نہیں، مسلمانوں کے کافروں کی ملا کے ہی 118 لوگ، 1018. اتنا بلڈ لیس وار کہنا چاہیے، بلڈ لیس ریولوشن جو آیا اسلام کا. کسی جان کی اتنی قدر و قیمت ہے اسلام کے پاس. جس خون کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو قتل مت کرو. ہاں حق پہ سب قتل کر سکتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کا حلال نہیں ہے مگر 3 چیزوں کی. تو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا میں مبتلا ہو جائے، دوسرا کسی نے آپ کو قتل کر دیا ہے، اس کو قصاص میں مارا جائے گا. قصاص میں مارا جا سکتے ہیں وہ لوگ، چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں وہ لوگ. نہیں صاحب میں نے ہمارے باپ کو مارا، چھوڑو جائیں کیا کرتے ہیں، چھوڑ دو اس کو. یہ بھی ہے. تیسرا یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو جو ہے جب بلوائی لوگ، عبداللہ بن سبا جو تھا اس نے جو ہے سرشت کی، ایسا کر رہی ہوں ایسا کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں، سو پھیلا دو. تو جو بلوائی آئے تھے جا کے گھر گھیر لیا. بولے تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ بولے میں کیا گناہ کیا بتاؤ. بولے مکان پر ٹھہرے تھے. بولے میں کیا گناہ کیا ہوں؟ کیا میں نے کبھی زنا تو میں جاہلیت میں بھی نہیں کیا، نہ اسلام میں کیا. کیا میں دین چھوڑا ہوں؟ میں دین میں چھوڑا ہوں. کسی کی جان قتل کیا ہوں؟ نہیں کیا ہوں. بولتا ہوں 3 چیزوں میں سے میں نے کون سا گناہ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ بے وجہ قتل کرنا مسلمان کا حرام ہے. اس طرح غیر مسلم کا قتل بھی ایسا ہی حرام ہے جو کسی اسلامی ملک میں قانون کے پابند رہتا ہے یا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے. ترمذی میں، ابن ماجہ میں بروایت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کسی ذمی غیر مسلم قتل کر دے تو اس نے اللہ کے حد کو توڑ دیا ہے. وہ تمہارے پاس ہیں، تمہیں ہم نہ پناہ دے. اور بول کو ذمی ہے نا، ہمارے ذمے میں ہیں وہ لوگ، ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے ہم لوگ. جو شخص اللہ کے حد کو توڑے گا تو جنت کی خوشبو نہیں سنگے گا. یہ دیکھو تو آج جہاں غیر مسلم حکومتیں ہیں، مسلمان کتنے پریشان ہیں دیکھ رہے. اور مسلمان حکومتیں جہاں تھیں اس زمانے کے اندر جو ہے کافر بالکل اطمینان سے رہتے، کوئی ڈر نہیں. ارے ہماری جان کے لیے کسی ذمہ قتل نہیں کرے کیا مسلمان معلوم. تو ذمہ قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سنگے گا. یہ تو ذمہ کو تو کیا وہ برابر تمہارے ذمہ میں آ گیا نا، تم اس کی جان و مال کسی تمہاری ہے، تمہیں کیا سمجھا اسے. وہ لوگوں کو معلوم ہے یہ بہت ہی نہیں ہے، یہ بول چلو ہمیں ذمہ بند کریں گے. ہماری جان مال کے بعد ان کی ہے نا مسلمانوں کی. ایسا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 میں سے 5 حرام مناجات کا بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم، ان چیزوں کا اللہ نے تم کو تاکید حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. 6واں حرام جو ہے یتیم کا مال ناجائز کھانا ہے. اور یتیم یعنی وہ جس کا باپ نہیں ہے. پہلے یتیم کیا ہے سمجھو. بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہی، بالغ ہوت ختم ہو، یتیم ختم ہو گئے. بڑے بڑے جو ہے وہ یتیم خانہ کر تھا، کہاں کہاں ہی معلوم نہیں، سب بالغ لوگ آتے تھے. وہ یہ لے کو ڈھولا لگ بجا لیتے، ڈر 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 کون نہیں تو یتیم خانے کے لوگ آئیں گے. یتیم خانے کے نہ دیتے معلوم بچے، یتیم خانے دو کیا دو، سب بالغ کرتے تھے معلوم، اکثر بالغ کرتے تھے. بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہے گی. وہ بچے جن کا باپ جو ہے مر گیا ہے. تو یتیمی کب تک رہے گی؟ جب تک کہ بلوغ نہیں، بلوغ پہنچے یتیمی ختم. اگر باپ کا انتقال ہو تو یتیم کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں یسیر کہتے ہیں. اللہ کے رسول یتیم بھی تھے اور یسیر بھی تھے، یہاں تک کہ بلوغ کو پہنچ جائے. اس میں یتیم نابالغ بچوں کے ولی اور پالنے والے کو خطاب ہے. کون بھی ان کا چچا ہے، وہ ہے کون سے گھر کا بڑا، وہ ذمہ داری لے رہا تھا وہ پیسے ان کے مال کی. من مانی کرے تو کون پوچھتے، چھوٹے بچے کیا مان ہوتا ہے. تو اس لیے بہت سختی سے منع کیا گیا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں معلوم. یہ ہے دوسری آیت میں فرمایا گیا جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. یتیم کے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، کرے، تجارت میں لگائے، وہ لگائے. کب تک ہونے؟ جب تک بالغ ہونے تک. بالغ ہونے کے بعد اس کا مال سے حوالہ کرے. بالغ کی عمر کو پہنچ گیا ہے
بالغ کی نشانیاں ہیں، کسی بھی بالغ ہونے کی کیا ہے؟ بلوغ کی نشانیاں یہ کہ اگر لڑکی ہے تو اس کو محوری شروع ہو جاتی ہے، لڑکا ہے تو احتلام ہوتا ہے، نہیں ہے کچھ بھی نشانی نظر نہیں آ رہی ہے تو 15 سال ہونے کے بعد، 15 سال کا ہو گیا تو اس کو بالغ قرار دیا جائے گا. یہاں لکھیے جمہور کے نزدیک اس کی عمر 15 سال ہونے کے بعد اس کو بالغ قرار دیا جائے گا، شرعاً بالغ قرار دیا جائے گا. لیکن سمجھ نہیں ہے کیا کرنا، ابھی نہ سمجھ میں چند دن آپ دیکھ سکتے. بالغ ہونے کے بعد دیکھا جائے اس میں اپنے مال کی حفاظت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی. اگر صلاحیت دیکھی جائے تو بالغ ہوتی اس کا مال سپر کرو. صلاحیت ابھی نہیں ہے تو 25 سال کی عمر تک دیکھو، جس درمیان تم کو معلوم ہو جائے کہ نہیں اب اپنا سامان لیتا ہے لے جا تیرا پاس. تو امام اعظم کے نزدیک بہرحال اس کا مال اس کو دے دے 25 سال کے بعد. ہاں دیوانہ سے ایک دم ہی بہت دیوانہ آئے گا تو نہ خود اس کی بہتری اس کے اندر بالکل دیوانہ ہے جی وہ پٹا ہو کیا کرتے سنبھالو. بعض ائمہ کے نزدیک اس وقت بھی سپر نہیں بلکہ قاضی شرعی اب کیا کرنا، حکومت ہے تو سب قاضی شرعی اس کی حفاظت میں دے دو. یہ مضمون قرآن میں دوسری آیت میں بھی آیا ہے، فَإِنْ آنَسْتُمْ رُشْدًا تم ان کے ادھر چالاکی عقل مندی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. تو اس آیت میں بتا دیا کہ صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے مال سپور کرنے کے لیے، بلکہ حفاظت کرے، اپنی بھلائی برائی سمجھنے کے قابل ہو جائے جب دینا چاہیے. تو ابھی 4 چیزیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.